بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ابھی کے کوسچن اب لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے یا نہیں، اور ان سے گوشت وصول کرنا؟ دیکھیں، ان سے وصول کرنا تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ جانور کو غلط طریقے سے ذبح کریں گے، ذبح شرعی نہیں پایا جائے گا، اس لیے ان کا گوشت تو نہیں لے سکتے۔ اپنا گوشت، قربانی کا گوشت دینا شرعاً جائز تو ہے، اگر بہت ہی زیادہ کوئی غریب ہے آپ کے علاقے میں، کافر ہے، بہت ہی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارمل ہے، تو خالی مروت میں اور بس پیار محبت بڑھانے کے لیے دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلمان بھائی بہنوں کے تک پہنچنا چاہیے۔ ایسے لوگ، خاص طور پہ سفید پوش لوگ، جو پورا سال بیچارے گوشت بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کھا سکیں، اور پھر قربانی کے ایام میں بھی وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے، محلے میں ہیں آپ کے، کہیں پر بھی ہیں، تو ان کو دیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہیں اور گائے میں 7 حصے ہیں، تو یہ ایک لمبی بحث ہے، تفصیل ہے، لیکن جو گائے کے 7 حصے والی ہے، یہ حدیث اس حدیث سے زیادہ قوی ہے، اور ویسے بھی بہت سے صحابہ نے اس کا انکار کیا، تو اس لیے یہ اس قسم کی، یہ میرا ایک رسالہ ہے قربانی کے احکام، اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو وہ لے لیجئے گا، اس میں نے باقاعدہ یہ دونوں حدیثیں ڈال کر اس کے جواب بھی درج کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث اگر ایسی ہوتی ہے، اونٹ میں 10 حصے ہیں، اور یہ قابل عمل بھی ہوتی، صحابہ کرام بھی اس پر عامل ہوتے، تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا، اور آج لاکھوں مسلمان اگر گائے یا اونٹ کر رہے ہیں تو 7 حصے نہ کر رہے ہوتے، بلکہ حدیث کے مطابق عمل کرتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز اگر حدیث میں آئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل اس حدیث کے موافق نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نے بیان تو کی ہے چیز، لیکن قابل عمل نہیں ہے، یا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور دوسرے منسوخ اس جو 7 والا ہے، 7 حصے والا، اس نے اس حکم کو منسوخ کیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی اجازت دی، بعد میں وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک صحیح حدیث ہو، اس میں مضمون موجود ہو، اور اس کے خلاف عمل کرتے نظر آئیں، یا پوری امت عمل اس کے خلاف کرتی، خصوصاً علماء، فقہاء، مفتیان کرام، مجتہدین، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک کسی نے بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی گائے میں ایک حصہ ملائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب 7 حصے پورے کرو، یعنی ایک حصہ آپ نے ایک سال ملایا تو اگلے سال پھر ایک اور حصہ ملاؤ، پھر تیسرے سال حصہ، اس طرح 7 حصے پورے کریں، پھر آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں، 7 حصے جب تک پورے نہ ہوں نہ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک حصہ ایک دفعہ ملایا، کیا اگلے سال میں اپنی پوری قربانی کر سکتا ہوں کہ نہیں، جیسے بکرا لے آئے؟ تو بالکل لا سکتے ہیں، جس نے بھی یہ کہا ہے بالکل جہالت بھرا قول ہے، اور اس طرح کے لوگ جو فتوے جاری کر دیتے ہیں، میں بارہا سمجھاتا ہوں ہمارے اگر مسلمان بھائی بہن ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا آپ نہ کیجئے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی حکم بیان کرنا، جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اغلاط سے محفوظ فرمائے، لیکن پھر بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے نا بیان میں، تو ہماری خطا کو معاف کیا جائے گا، لیکن ایک جاہل آدمی اگر خطا کرے گا تو اس کی سخت گرفت ہوگی، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اہل سے غلطی ہو جاتی ہے، شرعی لحاظ سے معاف ہوتا ہے، لیکن جبکہ جان بوجھ کر نہ ہو۔ جس نے ایسا کہا اگر وہ سن رہا ہو تو وہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم گائے میں ایک حصہ ملاتے ہیں، یہ ہر حصہ اس کا ایک مستقل قربانی ہوتی ہے، پوری قربانی۔ اس نے شاید یہ سوچا بیچارے نے کہ پوری گائے ایک قربانی ہے، جب آپ نے ایک حصہ کر لیا تو اگلے سال پھر دوسرا کرو، تیسرا، تاکہ پوری 7 سال میں ایک قربانی بنے گی۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ پوری گائے ایک قربانی ہوتی، اس کا حصہ حقیقتاً قربانی نہ بنتا، تو پھر آپ نے جو ایک سال میں کی، دوسرے سال، تیسرے سال، ہر سال آپ نے تو قربانی نہیں کی، آپ نے تو ایک چھوٹا سا حصہ نکال لیا اس کا۔ تو یہ ایک غلط سی جہالت والی بات ہے۔ ایک گائے کا ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے سمجھ لیجئے، پورا یعنی مستقل حصہ ہے، پوری قربانی ہے، تو اس میں کوئی تکلف کی حاجت نہیں۔ اگلے سال اگر آپ بکرا وغیرہ کرنا چاہیں یا اس سال تو بالکل کر سکتے ہیں۔